ایک جگہ نہ کہیں ہم بیٹھے تھے ایک دفعہ، تو کسی شخص نے کسی سے کوئی لینی دینی تھی چیز، تو اس نے بات کی. تو آپ کو پتہ ہے وہ ریٹ لینے والا بہت زیادہ مانگ لیتا ہے اور دینے والا کوشش کرتا ہے صفر سے شروع کروں، نیچے سے ریٹ دیتا ہے. اس نے کوئی بات کی، ریٹ تھوڑا بتایا تو سامنے والا ناراض ہو گیا، کہنے لگا تو کس طرح کا بندہ ہے، کنج دی گل کی تھی. اب یہ جو ریٹ لگانے والا تھا اس نے بڑا حسین بات کی، وہ بندہ جواب میں بڑے غصے میں آ گیا، اس نے تلخ لب و لہجہ، لگتا تھا تھوڑی دیر کے بعد اٹھ پڑے گا، گریبان تامے گا. تو ہنس کے کہنے لگا یار وہ لینا دینا تے مقدرہ ہوندا ہے، گل تے پیار نال کر. میں نہ جناب شاعر مزاج آدمی نہ کئی دفعہ پورا فدا ہو جاتا ہے، میرا دل کرے اس بندے کے ہاتھ چوم لو. اس نے کمال بات، اس نے کہا لینا دینا تے گل تے پیار نال کر یار، دو گھڑیاں دا بہن ہے، ذرا پیار سے بات کر. کیا ہو گیا تجھے، ملنے آئے ہیں، غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، ابھی الارم بجے گا اٹھ کے تو اپنے گھر میں اپنے گھر. او بات تو پیار سے کر، او بول تو محبت کے ساتھ. سودا دینا بیچنا لینا الگ بات، او تو بولا تو ٹھیک کر، تیرا لہجہ تو ٹھیک ہو، تیری گفتگو تو ٹھیک ہو. لو سنو نا کیا کہا مدینے والے محبوب نے، کیا بات ہے میرے کریم رسول کی. حضور نے بات کھول کر بیان کر دی، مشکات میں موجود ہے. حضور فرمانے لگے اللہ کو ماننے والا، میرا کلمہ پڑھنے والا، فرمایا جو مومن ہوتا ہے نا، مومن ہوتا ہی الفت والا ہے، مومن ہوتا ہی محبت والا ہے. مومن اور محبت یہ لازم و ملزوم ہے. مومن اور محبت یہ ایک چیز کے دو نام ہیں. حضور فرمانے لگے مشکات میں حدیث ہے، فرمایا مومن ہوتا ہی محبت والا ہے، فرمایا اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں، نہ کسی سے پیار کرے نہ کوئی اس سے پیار کرے. جو نہ پیار کرے نہ اس سے پیار کیا جائے اس میں خیر ہے ہی کوئی نہیں. مومن جو ہے نا، مومن وہ پیار کرتا بھی ہے اور مومن سے پیار کیا بھی جاتا ہے. ایک جگہ نہ کہیں ہم بیٹھے تھے ایک دفعہ، تو کسی شخص نے کسی سے کوئی لینی دینی تھی چیز، تو اس نے بات کی. تو آپ کو پتہ ہے وہ ریٹ لینے والا بہت زیادہ مانگ لیتا ہے اور دینے والا کوشش کرتا ہے صفر سے شروع کروں، نیچے سے ریٹ دیتا ہے. اس نے کوئی بات کی، ریٹ تھوڑا بتایا تو سامنے والا ناراض ہو گیا، کہنے لگا تو کس طرح کا بندہ ہے، کنج دی گل کی تھی. اب یہ جو ریٹ لگانے والا تھا اس نے بڑا حسین بات کی، وہ بندہ جواب میں بڑے غصے میں آ گیا، اس نے تلخ لب و لہجہ، لگتا تھا تھوڑی دیر کے بعد اٹھ پڑے گا، گریبان تامے گا. تو ہنس کے کہنے لگا یار وہ لینا دینا تے مقدرہ ہوندا ہے، گل تے پیار نال کر. میں نہ جناب شاعر مزاج آدمی نہ کئی دفعہ پورا فدا ہو جاتا ہے، میرا دل کرے اس بندے کے ہاتھ چوم لو. اس نے کمال بات، اس نے کہا لینا دینا تے گل تے پیار نال کر یار، دو گھڑیاں دا بہن ہے، ذرا پیار سے بات کر. کیا ہو گیا تجھے، ملنے آئے ہیں، غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، ابھی الارم بجے گا اٹھ کے تو اپنے گھر میں اپنے گھر. او بات تو پیار سے کر، او بول تو محبت کے ساتھ. سودا دینا بیچنا لینا الگ بات، او تو بولا تو ٹھیک کر، تیرا لہجہ تو ٹھیک ہو، تیری گفتگو تو ٹھیک ہو. لو سنو نا کیا کہا مدینے والے محبوب نے، کیا بات ہے میرے کریم رسول کی. حضور نے بات کھول کر بیان کر دی، مشکات میں موجود ہے. حضور فرمانے لگے اللہ کو ماننے والا، میرا کلمہ پڑھنے والا، فرمایا جو مومن ہوتا ہے نا، مومن ہوتا ہی الفت والا ہے، مومن ہوتا ہی محبت والا ہے. مومن اور محبت یہ لازم و ملزوم ہے. مومن اور محبت یہ ایک چیز کے دو نام ہیں. حضور فرمانے لگے مشکات میں حدیث ہے، فرمایا مومن ہوتا ہی محبت والا ہے، فرمایا اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں، نہ کسی سے پیار کرے نہ کوئی اس سے پیار کرے. جو نہ پیار کرے نہ اس سے پیار کیا جائے اس میں خیر ہے ہی کوئی نہیں. مومن جو ہے نا، مومن وہ پیار کرتا بھی ہے اور مومن سے پیار کیا بھی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنوں کا ولی ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، وہ رستہ دکھاتا ہے. بار بار راہ کھلتی ہے ہمارے سامنے پر ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے. کچھ تبدیلی اب آ جائے، کچھ زبان میں مٹھاس آ جائے، کچھ ہمارے عمل میں پختگی آ جائے،
ہم نا بہت سارے کام لوگوں کو دیکھ کر کرتے ہیں، اس سے تھوڑی جان چھڑائی جائے، کچھ اپنے اندر جو قباہتیں ہیں کچھ اپنے ساتھ جنگ کی جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افضل جہاد اپنے نفس سے لڑائی کرنا ہے، اپنے آپ کے ساتھ کچھ جد و جہد کی جائے، کچھ اپنے خلاف بھی چلا جائے۔ ساری زندگی دوسروں سے لڑتے، دوسروں پر اپنی غلطیوں کا بوجھ ڈالتے گزر گئی، کچھ اپنے نفس پر بھی۔ حضرت باجید بستامی سے کسی نے کہا حضور میں نے اللہ تک جانا ہے، رستہ بتا دیں۔ فرمایا 2 قدم کا رستہ ہے۔ فرمایا 1 قدم اپنے نفس کی خواہش پہ رکھ لے تو دوسرا قدم تیرا رب تک پہنچ جائے گا۔ تو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں نہ کرتا، اپنے آپ سے تو لڑ پہلے۔ اقبال کہتے ہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں۔ حضرت خواجہ معین الدین صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ نا خواجہ قطب الدین صاحب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے یہاں آئے دلی میں، اپنے مرید سے ملنے۔ سب لوگوں سے ملاقات ہوئی تو ایک شخصیت ایسی تھی جن سے خواجہ صاحب کا خیال تھا ملاقات ہوگی، لیکن ملاقات نہ ہو سکی۔ خواجہ صاحب خود ملنے چلے گئے، وہ بھی کوئی دینی تعارف رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا ملنے کیوں نہیں آئے؟ وہ کہنے لگے کیسے ملنے آتا، یہاں میرا بڑا روب تھا، مجھے لوگ جانتے تھے، لیکن آپ نے قطب الدین کو یہاں بٹھا دیا ہے، سب لوگوں کی توجہ ہی ان کی طرف ہو گئی ہے، تو میں کیسے ملنے آتا؟ خواجہ معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواجہ قطب صاحب سے فرمانے لگے بیٹے کسی کا دل توڑ کے کام نہیں کیا جاتا دین کا، تو سامان باندھ چلے، تو میرے ساتھ اجمیر چل، دلی رہنا ہی نہیں۔ ہم نے کہا حضور جو حکم ہو۔ انہوں نے سارا سامان سمیٹا، اونٹوں پہ رکھا، روانگی ہونے لگی۔ جب دلی سے باہر نکلے نا شہر سے تو سارا شہر امڑ آیا، حتیٰ کہ بادشاہ وقت بھی منتیں کر رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں حضور خواجہ قطب کو نہ لے کے جانا۔ اس شخص کے درد نے پورے شہر کو درد والا بنا دیا، اس کی تہجد کے وقت کی دعاؤں نے بڑے لوگوں کو مسلح پہ کھڑا کر دیا ہے۔ اس شخص کا اللہ پر بھروسہ بڑے لوگوں کو ایمان کو تقویت دیتا ہے۔ حضور مہربانی کریں نہ لے کے جائیں۔ اتنے سارے لوگ رونے لگے اور رنگ اور ہو گیا تو حضرت خواجہ معین الدین صاحب فرمانے لگے پتر سامان اتارو، مسلح بچھاؤ، دلی میں رہنا ہے۔ یہ بھی ایک پیغام ہے، اسے بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ خواجہ قطب الدین صاحب کہنے لگے حضور آپ نے فرمایا تھا کسی کا دل توڑ کے نہیں رہنا۔ فرمانے لگے اتنے سارے لوگوں کا دل ٹوٹنے سے بچاتے بچاتے کسی ایک کا ٹوٹ بھی جائے تو خیر ہے۔ اب کسی ایک کا دل بچاتے ساری دنیا کا دل توڑ دیں، اللہ کرے آپ کو اس بات کی بھی سمجھ آئے۔ ہم نا بعض اوقات کسی ایک کا دل بچاتے، ایک کا صرف اپنا گھر بچاتے ساری دنیا توڑنے لگے ہو، صرف ایک شخص کی رضا کی خاطر ساری دنیا کو توڑ دو گے۔ ایسا نہ کرنا اپنی زندگی میں۔ یہ مت دیکھنا کہ کسی 1 2 3 بندوں کے نفع کے لیے امت کا، قوم کا، ملت کا نقصان کر دو، یہ کام کبھی نہ کرنا۔ ذاتی مفادات کو ہمیشہ چھوڑ کے قومی، دینی اور ملی مفادات کو مقدم رکھنا۔ جو لوگ قومی مفادات کی بات کرتے ہیں نا وہ لوگ دنیا کے اندر خیر بانٹا کرتے ہیں، لیکن ہم اکا دکا چند ایک لوگوں کی خوشنودی کے لیے پوری ملتوں کو تباہ کرتے ہیں، یہ کام کبھی نہ کرنا۔ ہمارے ارد گرد کے حلقہ یا احباب کا ٹھیک ہونا اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ داتا گنج بخش علی اجویل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص طواف کعبہ کر رہا تھا۔ بڑے سارے لوگ کہہ دیتے ہیں دعا میں یاد رکھنا، دعا میں یاد رکھنا، تو وہاں نا اپنی طلب اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ مطلب خزانے کے سامنے کھڑا ہے تو وہ کہتا ہے یہ بھی اپنے لیے لے لوں، یہ بھی اپنے لیے لے لوں، یہ بھی اپنے لیے لے لوں۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کو مطلب جو نظروں سے ہٹتے نہیں تو بندہ ان کے لیے دعا کرتا ہی رہتا ہے، لیکن زیادہ نہیں، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، کم لوگ ہوتے ہیں۔ آج ہم جاتے ہیں بڑا مشکل سے سفر کر کے حرم شریف میں، لیکن بڑی آسانیاں، جہاز کا سفر ہے، بہت ساری آسانیاں، تو ایک بندہ 6 ماہ سال پیدل اس نے سفر کیا اور حرم شریف پہنچا، وہاں اس نے دعائیں مانگنی، اب اسے کوئی اور یاد آتا ہے، وہ تو بھائی خرچ ہو گیا، اس کا تو وجود تھکن سے چور ہو گیا۔ لیکن داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص کا حال یہ تھا کہ وہ حج کرنے گیا، جتنی بار بھی دیکھا نا
کعبے کا طواف کر رہا ہے، غلاف پکڑا ہے، اور کیا پتہ کیا آ رہا ہے؟ یا اللہ میرے دوستوں کو ٹھیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کی اصلاح کر دے، یا اللہ میرے دوستوں پہ فضل فرما دے، یا اللہ جو میرے ارد گرد رہنے والے ہیں انہیں اپنا قرب دے دے، ان کا رستہ آسان کر دے۔ وہ کہتے ہیں ایک درویش سے نہ ہی رہا گیا، اس نے کہا خدا کے بندے کچھ اپنے لیے بھی مانگ، جتنی دفعہ تجھے دیکھا ہے تو کہتا ہے یا اللہ میرے دوست ٹھیک کر دے، میرے دوست ٹھیک کر دے۔ وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہی نہیں، یہ بھی میں اپنے لیے ہی مانگ رہا ہوں۔ اس نے کہا اپنے لیے کس طرح مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا وہ ٹھیک رہیں گے نا تو پھر میں بھی ٹھیک ہی رہوں گا۔ جب چاروں جانب سے مشورہ ہی خیر کا ملے گا تو میں کیسے بگڑوں گا؟ جب وہ سارے مجھے اچھی رائے دیں گے اور اچھی طرف ہی قائل کریں گے تو کیسے کام خراب ہوگا؟ تو میں بالواسطہ اپنے لیے ہی اللہ سے سوال کر رہا ہوں کہ یا اللہ انہیں سوار دے تاکہ میرا بھی فائدہ ہو جائے۔ ایک جگہ نہ کہیں ہم بیٹھے تھے، ایک دفعہ تو کسی شخص نے کسی سے کو لینی دینی تھی چیز، تو اس نے بات کی، تو آپ کو پتہ ہے وہ ریٹ لینے والا بہت زیادہ مانگ لیتا ہے اور دینے والا کوشش کرتا ہے صفر سے شروع کروں، نیچے سے ریٹ دیتا ہے۔ اس نے کوئی بات کی، ریٹ تھوڑا بتایا تو سامنے والا ناراض ہو گیا، کہنے لگا تو کس طرح دا بندہ ہے، کنج دی گل کی تھی۔ اب یہ جو ریٹ لگانے والا تھا اس نے بڑا حسین بات کی، وہ بندہ جواب میں بڑے غصے میں آ گیا، اس نے تلخ لب و لہجہ، لگتا تھا تھوڑی دیر کے بعد اٹھ پڑے گا، گریبان تامے گا۔ تو ہنس کے کہنے لگا یار وہ لینا دینا تے مقدر آندا ہے، گل تے پیار نال کر۔ او میں نہ جناب شاعر مزاج آدمی نہ کئی دفعہ پورا فدا ہو جاتا ہے، میرا دل کرے اس بندے کے ہاتھ چوم لو، اس نے کمال بات، اس نے کہا لینا دینا تے اوے گل تے پیار نال کر یار، دو کڑیاں دا بہن ہے، ذرا پیار سے بات کر، کیا ہو گیا تجھے؟ ملنے آئے ہیں، غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، ابھی الارم بجے گا اٹھ کے تو اپنے گھر میں اپنے گھر، او بات تو پیار سے کر، او بول تو محبت کے ساتھ، سودا دینا بیچنا لینا الگ بات، او تو بولا تو ٹھیک کر، تیرا لہجہ تو ٹھیک ہو، تیری گفتگو تو ٹھیک ہو۔ لو سنو نا کیا کہا مدینے والے محبوب نے، کیا بات ہے میرے کریم رسول کی، حضور نے بات کھول کر بیان کر دی، مشکات میں موجود ہے۔ حضور فرمانے لگے اللہ کو ماننے والا، میرا کلمہ پڑھنے والا، فرمایا یہ جو مومن ہوتا ہے نا، مومن ہوتا ہی الفت والا ہے، مومن ہوتا ہی محبت والا ہے۔ مومن اور محبت یہ لازم و ملزوم ہے، مومن اور محبت یہ ایک چیز کے دو نام ہیں۔ حضور فرمانے لگے مشکات میں حدیث ہے، فرمایا مومن ہوتا ہی محبت والا ہے، فرمایا اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں، نہ کسی سے پیار کرے نہ کوئی اس سے پیار کرے، جو نہ پیار کرے نہ اس سے پیار کیا جائے اس میں خیر ہے ہی کوئی نہیں۔ مومن جو ہے نا، مومن وہ پیار کرتا بھی ہے اور مومن سے پیار کیا بھی جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ کیا کروں میں؟ اب یہ آیت اتنی شاندار ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے کہا قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے؟ اس کا خیال تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہیں گے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اس نے کہا حضور سب سے امید والی آیت بتائیں۔ وہ کہتا میرے ذہن میں تھا کہ یہ والی آیت پڑھیں گے، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سب سے امید والی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب کہتا ہے محبوب اتنا دوں گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ آیت نازل ہو گئی تو حضور پتہ کیا فرماتے ہیں صحابہ سے؟ فرماتے ہیں رب کہتا ہے حبیب تجھے راضی کرنا ہے، اور جب تک میرے سارے غلام جنت میں گئے نہ میں نے اللہ سے راضی ہونا ہی نہیں، میں نہیں راضی ہوتا اللہ سے، سارے جائیں گے تو تب تو میں تو کہتا ہی رہوں گا نا قربان پچھانن والے آتا، او گل جان گئے پر گل کھول دے، وہ گل کھول دے نہیں، پتہ چل گیا بات کا، حضور کے بغیر گزارا، حضور کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ ایک وسوسہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں دے دیا تو مال کم ہو جائے گا، قرآن مجید نے اس کو بھی بیان کیا، فرمایا شیطان نہ تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے کہ خرچ کر دو گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تمہیں ڈراتا ہے، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے وعدہ فرمایا۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ مشکات شریف میں موجود ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تو صدقہ کر،
صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہی نہیں. قربان جائیں، کیا جملے ہیں، کیا حسن ہے. فرمایا تو خیرات دے، خیرات دینے سے مال کم ہوتا ہی نہیں، اس سے کم ہوتا ہی نہیں. تارے جھڑ سکتے ہیں، چاند سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، کریم نے فرما دیا ہے مال کم نہیں ہوتا، تو مسلمانوں نہیں ہوتا، ہو سکتا ہی نہیں. صدقات خیرات دینے سے مال کم، آپ یقین کریں اس حدیث پر وجد ہوتا ہے کہ تم صدقات دو، خیرات کرو، مال کم ہوتا ہی نہیں. اللہ کی راہ میں دینے سے کمی آتی ہی نہیں. یہ مدینے والے رسول نے فیصلہ فرما دیا، یہ حضور نے کہہ دیا ہے، تو بات ختم ہو گئی. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث امام بہقی نے لکھی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جب روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے نا، تو اس دن وہ دن اعلان کرتا ہے، وہ دن اعلان کرتا ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا. آج کا کام آج کر لو، میں کل نہیں آؤں گا. جو دن آج آیا ہے یہ قیامت تک بھائی دوبارہ نہیں آئے گا. جس کی آج تلاوت رہ گئی، جس کا آج درود پاک رہ گیا، جس نے آج سجدے نہ کیے معاذ اللہ رہ گئے اس کے، جس نے جو خیر کرنی تھی آج کے دن نہ کر سکا تو رہ گئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضور یہ کام رہنے دے، کل کر لیجئے گا. تو فرمانے لگے جو کل کرنا ہے وہ پھر کب کروں گا؟ اس کام کو کل کر لوں گا تو جو کل کرنا ہے وہ کب کروں گا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نا صوفیاء سے ایک بات سیکھی ہے جس نے مجھے زندگی میں بڑا نفع دیا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ صوفیاء کہتے ہیں کہ وقت ایک تلوار ہے، یہاں تو تم اسے اپنے بس میں کر لو، یعنی مینج کر لو، طے کر لو، معاملات کو مرتب کر لو، اس طرح اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، تو پھر تم اس تلوار کی وجہ سے ساری مشکلات کو کاٹ دو گے. اور اگر تم نے اس تلوار کو نہ تھاما تو یہ وقت ایک ایسی تلوار ہے پھر یہ تمہیں کاٹ دے گا. اور فرمایا کرتے تھے یہ اتنی تیزی سے پگھلتا ہے وقت، کالے بال سفید ہو جاتے ہیں، سیدھی کمر ٹیڑھی ہو جاتی، تندرست وجود بیمار ہو جاتا. اتنی تیزی سے پھر یہ وقت گزرتا ہے کہ برف اگر دھوپ میں رکھ دی جائے تو وہ اتنی تیزی سے نہیں پگھلتی جتنی تیزی سے ہماری زندگی کے دن پگھل رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں دن بڑھ رہے ہیں، حالانکہ دن بڑھ نہیں رہے، دن کم ہو رہے ہیں، ہم موت کے قریب جا رہے ہیں. میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں. ایک تو فرمایا کہ آنکھوں کا خشک ہو جانا، کبھی بھی اللہ کے خوف سے ان میں آنسوؤں کا نہ آنا بدبختی کی علامت ہے. دوسرا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دل کا سخت ہو جانا یہ بدبختی کی علامت ہے، کہ تیرے دل میں کسی کے لیے درد نہ ہو، تیرا دل کسی کے لیے نرم نہ ہو، تیری طبیعت میں کبھی کسی بندے کے لیے ہمدردی پیدا نہ ہو، یہ بدبختی کی علامت ہے. اور تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی ہرس میں لگ جانا، لالچ پیدا کر لینا، ہوس پیدا کر لینا، میں کیسے کو زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر سکتا ہوں، یہ بدبختی کی علامت. یہ دیکھیے یہ کس طرح کے روحانی امراض ہیں جو بندوں کو جکڑ لیتے ہیں اور ان کی روحانی زندگی کو برباد کرتے ہیں. چوتھے نمبر پر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لمبی امیدیں وابستہ کرنا بدبختی کی علامت. ہم اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. کوئی ایک بندہ مالدار ہے تو غریب کی مدد کرتا ہے، وہ غریب کی مدد کرتا ہے لیکن اپنے بھائی کو سیٹ نہیں کرتا. یہ نہیں چاہتا کہ یہ بھی سٹینڈ ہو جائے، اس کو اس کے پیروں پر کھڑا نہیں کرنا چاہتا. امداد دیتے ہیں لوگوں کو لیکن یہ نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے برابر آ کے کھڑے ہو جائیں، کوئی ایسا کام کریں کہ وہ بھی سٹینڈ ہو جائے. یہ نہیں ہم کرتے. مہاجرین اور انصار نے جو ہمیں سبق دیا نا کہ ملک اور ریاست کیسے چلتی ہے، جو مہاجر ہو کے آئے تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، انصار نے انہیں آدھا آدھا مال دے کے سٹینڈ کر دیا، انہیں کھڑا کر دیا، انہیں کہا اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ، انہیں اپنے کاروباروں میں شریک کیا. ہم نے قوم کو زیادہ سے زیادہ یہ توجہ دلائی ہے کہ لنگر کا کھانا، روٹی کھا لو، ضرورت پڑے گی تو مدد کر دیں گے. ان کو سٹینڈ کیا جائے. نبی پاک علیہ السلام محنت کی طرف امت کی رغبت دلاتے تھے. حضور فرماتے ہیں بہترین کھانا وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کما کے کھاتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام محنت کر کے کھایا کرتے. رغبت دلائی.
نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور جناب سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بھائی بنایا تھا. یہ سمجھنے والی بات. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جناب عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ میں آئے آپ کو اپنا مال آدھا تقسیم کر کے دوں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ تمہیں جزا دے, تم پر خاص فضل کرے, تم مجھے مال نہ آدھا تقسیم کر کے دو, تم مجھے بازار کا رستہ دکھاؤ اور ذرا میرے ساتھ چلو, میری توجہ کراؤ, یہاں کاروبار کیسے کرتے ہیں, نظام کیسے چلتا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف چند دنوں کے بعد ہی بازار چلے گئے اور جا کر کے تجارت کرنی شروع کر دی, کام کرنا شروع کر دیا. او میرے بھائی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی کی مدد کرنے کا کہا ہے, لیکن بھائی رشتہ دار دوست ساری زندگی مدد کے سوالی بن جائے. تو اپنی دنیا آپ پیدا کر, اگر زندوں میں ہے جد و جہد کریں, کوشش کریں, ہمت کریں. اور میرا رب بڑا ہی کریم ہے, بندہ تھوڑی کوشش کرتا ہے اللہ اس کی زیادہ مدد فرماتا ہے.